جنازہ کے لیے طہارت وغیرہ باغل ہونا یا غسل ہونا بھی شرط ہے، یا بغیر غسل کے جنابت کی حالت میں بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہے؟ تو کوئی شرط نہیں ہے، نماز جنازہ میں طہارت شرط نہیں ہے۔ اسی طرح جو نماز کے لیے دوسری شرائط تھیں لباس کے بارے میں جیسے ہوتی ہیں، لباس پاک ہو یا مباح ہو، کوئی بھی نہیں ہے یہاں۔ نماز کو جو چیزیں باطل کرتی ہیں اس کو بھی کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس 3 باتوں سے احتیاط واجب بنا پر اجتناب کرے، باقی نماز جنازہ پڑھ دے، کوئی شرائط نہیں ہے۔ ایک تو کلام نماز میں جس طرح ممنوع ہوتی ہے یہاں بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ کلام نہ کرے۔ دوسرا کہکا وہاں ممنوع ہوتا ہے، یہاں بھی احتیاط واجب ہے کہ کہکا نہ کرے۔ اور تیسرا قبلہ رخ کو استدبار نہ کرے، قبلہ رخ میں رہے۔ یہ 3 باتوں کا خیال رکھے اور نماز جنازہ پڑھ دے، باقی کوئی نہ مکان کا مباح ہونا، نہ لباس کا مباح ہونا، نہ لباس کا پاک ہونا، نہ لباس کی اور شرائط، کچھ بھی نہیں ہے۔ احتیاط مستحب ہے کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے جو نماز میں رکھتے ہیں، لیکن بس یہی 3 ہیں جو جن کا لحاظ رکھنا ہے احتیاط واجب بنا پر، کلام کہکا اور استدبار سے اجتناب کرے، بس یہی۔ لا یعتبر فی الصلاۃ علی المیت الطہارہ من الحدث والخبث، اباحۃ اللباس شرط نہیں ہے، اباحۃ المکان نہیں ہے، ستر العورہ شرط نہیں ہے، بغیر لباس کے نماز جنازہ ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ الْأَوْلَىٰ اعتبار جمیع شرائط الصلاۃ، احتیاط مستحب ہے، شرائط ساری نماز کی جو ہے ان کا خیال رکھیں۔ بل لا یترک الاحتیاط وجوباً، یہ کام جو ہیں احتیاط واجب بنا پر ان کو ترک کرنا ہے۔ بے ترک الکلام، کلام ترک کرے فی اثناء الجنازہ، کہکا اور استدبار، یہ 3 چیزیں۔ ہاں یلزم سے احتیاط واجب، بل یلزم یہ نئی چیز ہے، بل یلزم، یہ عبارت نہیں ہے، بل یلزم یہاں سے لکھیں بھائی، شرائط الصلاۃ، بل جو یہاں لکھا ہوا ہے نا، بل کے آگے بڑھائیں، بل یلزم اللہ ان یجتنب ما تنمہی بہی سورۃ یجتنب فی اما تنمہی بہی سورۃ الصلاۃ، ما ہی سورۃ الصلاۃ سے اجتناب کرے، یہ فتویٰ ہے۔ اس کے بعد احتیاط واجب شروع ہو رہی ہے، ما ہی سورۃ الصلاۃ سے اجتناب کرے، اور لا یترک الاحتیاط، وہ آگے ہے کہ ان 3 چیزوں کے احتیاط واجب بنا پر چھوڑا جائے، احتیاط واجب بنا پر ترک کرے، کلام کو، کہکے کو اور استدبار۔ اچھا یہ مسئلہ ختم۔ اب ہے کہ ایک بندے کو شک ہے کہ نماز جنازہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو اصل استصحاب جاری کرے نا، استصحاب عدم ازلی جس کو ہم کہتے ہیں، ہمیشہ سے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، عدم ہے عدم ہے عدم ہے، ابھی بھی عدم و صلاۃ کا استصحاب کرے۔ اور جب ہاں یہ 3 چیزیں صورت صلاۃ ماہینہ بھی ہوں تب بھی احتیاط واجب ہے کہ کہکا، استدبار اور کلام سے اجتناب کرے۔ آگے والی عبارت وضاحت کے لیے ہے، وہ پہلا جو ہے وہ اضافہ ہے، وہ بھی ضروری نہیں تھا، اضافہ سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز نماز کی صورت ہی ختم کر دے، جنازہ کی چھلانگیں شروع کر دے، بھاگنا شروع کر دے، یقیناً یہ صورت جنازہ ہی ختم کر دیں گے، تو وہ کام تو یقیناً نہیں کرنا، اور یہ والے کام کلام کہکا اور استدبار سے احتیاط واجب بنا پر اجتناب کرنا۔ اچھا آگے ہے مسئلہ کہ ایک بندے کو شک ہو کہ نماز جنازہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اصل عدم ہے، نہیں پڑھی، لہذا ابھی پڑھیں، دفن ہونے سے پہلے پڑھیں، دفن ہو جائے تو پھر کبار پر پڑھی جائے گی رجاء مطلوبیات کے لیے، نبش جائز نہیں ہوتی نماز جنازہ کے لیے، وہ غسل کے لیے ہوتی ہے۔ اور جب شک ہوگا صحت اور فساد کا تو وہ آپ قاعدہ فراغ جاری کرتے تھے نا، فارغ ہونے کے بعد جب شک ہو کہ صحیح پڑھی ہے یا صحیح نہیں پڑھی تو اصل صحت جاری کرتے تھے، فراغ جاری کرتے تھے، وہی قواعد جاری کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات یہاں تک ختم ہوگی، اس کے بعد ہے کہ سنی کے اوپر جو سنی پڑھ دے،
ہم تو کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ پڑھے تو ہم نے پڑھنی ہے سنی کے اوپر. اب سنی نے پڑھی ہے تو وہ بھی ایسے ہے جیسے نہیں پڑھی ہے, تو پھر بھی ہم نے پڑھنی ہے یا وہی سنی والی کافی ہے؟ تو کہا سنی والی کافی ہے. سنیوں کے اوپر جب سنی پڑھ دیتے تو کہیں نہیں دیکھا گیا کہ امام نے کہا ہو کہ یہ والی باطل ہے, ہم اپنے والی پڑھیں گے. سنی کے اوپر سنی نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, پھر ہم پہ واجب نہیں. ہاں اگر ولی جو ہے وہ شیعہ ہے اور جنازہ سنیوں نے پڑھا ہے, میت سنی ہے, ولی شیعہ ہے, جنازہ سنیوں نے پڑھا ہے, تو اس کو اپنا شیعہ والا تو پڑھنا پڑے گا, کیونکہ واجب عینی تو اس پر ہے نا. ان پہ تو واجب ہی نہیں تھا, سنیوں نے آ کے پڑھ دیا ہے اور اس نے اپنا واجب ادا ہی نہیں کیا, تو اب اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. ولی شیعہ ہے تو یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. کبھی سنی پڑھ دیتے ہیں, سنی تھا میت, بچہ اس کا شیعہ ہے بیٹا, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والا جنازہ پڑھے, چاہے اکیلے میں خود کھڑ کے پڑھ لے یا جماعت کے ساتھ پڑھوائے, اپنا جنازہ پڑھنا ہوگا. واجب ادا کرنا اس کا واجب ہے نہیں ہے. اذا شک فی انہ صلی علی الجنازہ ام لا, شک ہے پڑھیا یا نہیں تو بنا علی العدم, استصحاب عدم ازلی جاری کرے گا کہ نہیں پڑھے. وَإِذَا شک صلی و شک کا نماز پڑھی ہے جنازہ, لیکن شک ہے فی صحت الصلاۃ و فسادہا, صحت اور فساد کا شک ہے تو بنا علی الصحت, صحت پر بنا رکھے گا. وَإِذَا عَلِمَ بِبُطْلَانِہا, اور جب اس کو علم ہو جائے کہ باطل ہے تو پھر تو اعادہ ہی واجب ہوئی, تو علم ہو گیا ہے نا, شک نہیں ہے. واجبت الاعادہ علی الواجب صحیح. وہ کیسے باطل ہوئی, اتنی ہم نے شرائط کا ذکر کی ہیں, وہ شرائط موجود نہ ہوں تو یقیناً بات کوئی ایک شرط ہی نہ. وَقَضَى لَوْ أَدَّى اجتہاد او تقلید الی بطلانہا, پہلے تھا واقع کا پتہ چل گیا تھا نا کہ واقع میں یہ باطل ہے, امام نے کہہ دیا ہے کہ باطل ہے, پھر تو یاد ہے. دوسرا ہے کہ اس کا اجتہاد بطلان تک پہنچا رہا ہے, حکم ظاہری, یا جس مرجع کی اس نے تقلید کی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ باطل ہے, تو پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی. نعم اذا صلی المخالف علی المخالف, سنی نے سنی کے اوپر پڑھ دی, لم تجد اعادۃ علی المؤمن مطلقاً, مومن پر اعادہ واجب نہیں ہے کسی بھی صورت میں, الا اذا کان هو الولی, وہ مومن ولی ہو تو پھر اس نے اعادہ کرنا ہے, ورنہ کسی صورت میں بھی اعادہ واجب نہیں ہے. یہ جو مر گیا ہے مولا علیہ, اس کے اگر سنی ہو تب بھی ولی کے اوپر واجب ہے. ہاں جی, جنازہ تو پڑھنا ہے, واجب ہے ولی کے اوپر. اس کے عقیدے کے مطابق وہ ہے بھی باطل, جب باطل ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, اعادہ کرنا ہے یعنی پڑھنا ہے. اس کا مذہب یہ شیعہ ہے لڑکا, اس کو کہہ رہا ہے وہ والا تو باطل ہے, تب بھی جو ہے اس کے مخالف پر مخالف نے پڑھا ہے, دونوں لفظ مخالف لکھے ہیں, تو کرے وصیت. ہم اپنے والا جنازہ پڑھیں گے, اس پر جو ایسے ہے جیسے جنازہ پڑھا ہی نہ گیا ہو. ولی کی شرط کیوں لگی؟ ہاں ولی پر واجب عینی ہے نا, ولی پر ہم نے پیچھے کہا ہے کہ سستانی کا مبنا ہے. ہو سکتا ہے دوسرا مجتہد جو واجب عینی کا قائل نہیں ہے وہ کہے بس ٹھیک ہے سنی پر سنی نے پڑھ دیا تو بیٹے کا اوپر واجب ہی نہیں ہے. تو سستانی چونکہ واجب عینی کا کہتا ہے, بیٹا بڑا جو ولی ہے اس پر واجب عینی کا کہتا ہے, چاہے وہ ولی بیٹا ہو یا کوئی اور ہو, وہ ہم نے میراث کے حساب سے اولا بالمیراث کو ولی بنایا تھا. تو ولی جو ہے وہ شیعہ ہے, تو اس نے واجب عینی اس نے اپنا ادا کرنا ہے, دوسروں کو اجازت ہی نہ دے, خود اپنا پڑھ کے دفن. اور اگر انہوں نے پڑھا ہے تو ان کا ہے 4 تکبیریں, پورا جنازہ ہی نہیں ہے, واجب کفائی بھی تو ادا نہیں ہوا, واجب کفائی بھی ادا نہیں ہوا, تو لہذا اس کو جو ہے پڑھنا پڑے گا. یہ ایک صورت جو کہہ رہے ہیں نا کہ وصیت ہوگا, وصیت کی صورت میں ولایت سے وصی آگے بڑھ جاتا ہے, پھر اس پر واجب نہیں ہوگا, واجب عینی تو رہا نہیں, پھر واجب ہو گیا ہے اس پہ جس نے وصیت قبول کی ہے اور اس نے پڑھ دیا ہے. تو یہاں یہ ظاہر ہو, یہ فتویٰ لکھا ہو تو نہیں ہے لیکن دیں گے یہی کہ پھر اس ولی پر واجب نہیں ہوگا, جو واجب عینی تو رہا نہیں. واجب عینی اور کفائی ابتداء تو ایک جیسے ہے, ہاں واجب عینی ہو یا کفائی ہو, ہاں ایک دفعہ تو انجام دینا واجب ہے. ہاں, سنی کے اوپر جو سنی پڑھ لے, ہمارے اوپر واجب ہے
واجب کفائی ادا تو نہیں ہوا کیونکہ ہمارا ذکر باطل ہے ان کا جنازہ، ہمارا وجود نہ، یہ تو خود پہلے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس سیرہ متشرعہ وغیرہ سب کچھ ہے کہ سنی کے اوپر اگر سنی پڑھ لے اور اس کا بیٹا جو ہے میت کا وہ شیعہ نہیں ہے تو وہ کافی ہے، واجب کفائی اب ہم پر نہیں۔ ایک صورت میں بیٹے نے پڑھنا جب بیٹا شیعہ ہے تو اس نے اپنا واجب عینی ادا کرنا ہے۔ یا واجب عینی سے ہٹ کر بھی اس کے اوپر روایت علیحدہ سے واجب ہے ولی۔ نہ، ہمارے پاس وہی روایات کافی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ولی کے اوپر وجوب عینی ہے، کفائی وغیرہ ہے ہی نہیں، وہی کافی ہے۔ اب اس پر وجوب ہے، وجوب اس طریقے سے ساقط ہو گیا اس پر کا وجوب عینی تو ساقط نہیں ہوا، وجوب کفائی ہوتا نا وہ والی صورت، تو وہ سنی کے اوپر سنیوں نے پڑھا تو ساقط ہے، وجوب عینی ساقط کیسے ہو؟ تو لہذا اس نے اگر یہ وصیت کر کے مرا ہے میت کے سنیوں والا مولوی پڑھائے گا، وہ وصیت اس نے قبول کر لی، اس نے اب پڑھانا ہے، اس صورت میں یہ ولایت ختم کر کے جا رہا ہے، میت بیٹے کی اوپر جو واجب عینی ہے وہ عینی اب نہیں رہے گا، اب جب عینی نہیں رہے گا تو اس صورت میں وہی سنیوں والا کافی ہو۔ چلیے جو ولی ہے ہاں، یہ چاہے شریف مومن بھی پڑھ رہا ہو اس کے اوپر جنازہ، ولی کے اوپر پھر بھی واجب ہے کہ وہ پڑھے؟ نہ، اجازت اس کی اجازت سے پڑھ رہا ہے نا، اور اس کی اجازت سے پڑھ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس کی اجازت کے بغیر تو جنازہ باطل ہے، کیونکہ قربۃ اللہ شرط ہے نیت، تو پھر اس کو اوپر واجب عینی ویسے کا ویسے رہے گا۔ اس کی اجازت کے بغیر پڑھا گیا ہے، وہ باطل ہے نا، قربت شرط ہے، بغیر اجازت کے پڑھیں گے تو نہیں آ جائے گی جنازے سے، جس طرح غسل سے آ جائے، غسل بھی باطل اور جنازہ بھی باطل، قربت اس میں شرط ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ کون وصیتیں کرتا ہے، ہمارے ہاں کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے وصیت کی ہو کہ فلاں جو ہے میرا جنازہ پڑھے، الا قلیل، لاکھوں میں سے کوئی ایک وصیت کر کے جائے گا، ورنہ وصیت کرتا ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں کرتا، بھئی شرم آتی ہے وصیت کرتے ہیں یا ڈر لگتا ہے ان کو، وصیت کریں گے تو مر جائیں گے، وصیتیں نہیں کرتے، تو مسئلہ پیش آنے والا ہے۔ ہمارے ہاں سنی شیعہ یہ مسائل ہیں نا، کتنی فیملیاں ہیں جن میں کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی سنی ہوتے ہیں، بھائی شیعہ ہوتے ہیں، یہ مرنے والا سنی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو بھائی شیعہ ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ کبھی وارث بہن ہے فقط اور وہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہن جو ہے وہی مقدم ہے سب پہ، اگر مولانا نماز جنازہ پڑھائے گا تو بہن سے پہلے اجازت، یعنی سارے امور کی اس سے اجازت لی جائے گی، تب جا کے صحیح ہوگا۔ ولی اگر سنی ہو ہاں، اس کو کیا ہوگا، یعنی مرنے والا شیعہ ہے تو مرنے والا شیعہ ہے وہ اجازت ہے بزرگ کو اجازت نہ دے، نہ دے تو پھر ہم سنیوں نے پڑھ دیا ہے اس کے اوپر، تو ہے شیعہ تو یہ کافی تو نہیں ہوگا، کافی نہیں ہے، لہذا ہم اپنا طریقہ کریں گے، ولاؤ قبر پر جا کر پڑھ لیں گے۔ یہ نہیں ہو اس کی سکتا اجازت جنازہ پڑھانے والا ٹھیک ہے سنی ہے، پیچھے جو شیعہ کھڑے ہیں وہ جو صحیح جنازے کے آگے مانے بن رہا ہے، جب ولی مانے بن رہا ہو تو اس کی ولایت ہی ختم ہو جائے، ہمارے والے جنازے کے آگے وہ مانے بن رہا ہے نا، اور ولی جب مانے بنے تو اس کی ولایت ہی ختم ہو جائے، اب ہم جا کر اس کے اوپر پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہوگا، یا کم از کم سنیوں کے پیش نماز کے ساتھ جنازے کے سامنے کھڑیں، دور نہ کھڑیں اتنا، تاکہ عام فرادہ کی نیت سے اپنے والا پڑھ لیں، وہ کافی ہو جائے گا۔ کافی ہو جائے گا، قریب تو کھڑے ہیں اتنا دور تو نہیں۔ کوئی طریقہ کریں گے، بغیر جنازے کے دفن ہو جائے نا میت تو نابش قبر واجب نہیں ہوتی، قبر کے اوپر رجائے مطلوبیات کی نیت سے پڑھ لیں گے، بس کافی، کیا کریں مجبوری ہے، دن کو نہیں پڑھنے دیں گے تو رات کو جا کر پڑھ لیں گے، مرنے والا جو شیعہ ہے، بس اللہ اتنا مظلوم بھی کسی کو نہ بنائے۔ میں ایک جگہ پہ نمازی پہ گیا فیصل آباد، تو وہاں دور کہیں یہ جو شیعہ تھے ان سے کتنے کلومیٹر دور ایک بندہ شیعہ ہوا تھا، اور وہاں صرف وہی ایک ہی شیعہ تھا اور کوئی بھی نہیں تھا، تو اس کا بیٹا جو تھا وہ اتنا عقل مند نہیں تھا نا کہ ادھر شیعوں کے پاس آ جاتا، ان کو کہتا کہ آؤ مر گیا ہے والد میرا، تم سارے کام کرو جنازہ پڑھو، تو وہ جو ہے ادھر سنیوں کے پاس گیا، پہلے جو سنی تھے، پھر وہابیوں کے سنیوں نے کہا
بھائی ہم تو جنازہ نہیں پڑھتے، یہ شیعہ تھا اور شیعہ کا جنازہ پڑھیں تو نکاح تو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا کیا نکاح کیوں توڑیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پھر وہ وہابی کے پاس گیا تو وہابی نکاح پڑھتے ہیں، ہمارا نکاح نہیں ٹوٹتا، ان کے مولوی نے فتویٰ نہیں دیا ہوا تھا نا نکاح کے ٹوٹنے کا۔ وہ جب آنے لگا تو پھر سنی نے کہا اس طرح تو وہاں بھی آگے بڑھ جائیں گے، شاگرد کو کہا تم جا کر بس پڑھا دو، یہی مذہب ہے، پڑھا دو۔ وہ شاگرد چلا گیا، اب استاد جو کہہ رہا ہے پھر سنی شاگرد نے جا کر پڑھایا، جب واپس آئے تو استاد نے کہا پھر تمہارا نکاح بھی دوبارہ پڑھ دیں تاکہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں۔ دیکھا ہے پتہ نہیں یہ کون سی احتیاط ہو رہی ہے اور کون سے، یہ اسلام آ گیا ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں۔ اب ہمارے مذہب پہ بعض اعتراض کر رہے ہیں، اپنے شیعہ ان کو پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں نا کہ بھائی یہ شیعوں کا اجتہاد بھی سنیوں جیسا ہے، قیاس اور اپنے استحسان اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اجتہاد اور قیاس میں فرق نہیں کر رہے ہیں، اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ قیاس اور اجتہاد ایک ہی چیز، قیاس اور استحسان ایک ہی چیز۔ یہ اس نے استحسان کیا ہے نا کہ وہاں بھی آگے بڑھ جائیں گے تو کیوں نہ ہو کہ مذہب حق جو اہل سنت والجماعت ہے وہی آگے بڑھنا چاہیے، استحسان کر کے اس طرح مستحسن ہے، اس طرح اچھا ہے، اس طرح اچھا ہے کر کے حکم بنا کے سارا جنازے بھیج دیا، اب آؤ پھر احتیاط بھی کر لیں۔ ان کا حال ہے اب آپس میں جھگڑا ہو گیا استاد شاگرد کا کہ میری بیوی کیوں حرام ہے، تو نے مجھے بھیجا تھا۔ مولن ہمارے ہاں مفتی جو ان کا ہے اس نے فتویٰ دے دیا کہ شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، تو لڑکی کا دے رہے تھے سنی شیعہ کو، تو شیعہ آیا سادات کے پاس کہ بھائی تم اسی علاقے کے بڑے ہو، جاؤ اس کو کہو کہ بھائی فتویٰ تبدیل کرے، تو وہ ایک ہمارا سید ہے بڑے گالیاں دینے والا تھا، وہ گیا اس نے 500 روپیہ دیا، اس نے خود نکاح پڑھ کے دے دیا یہ فتویٰ صرف تبدیل نہیں کیا، 500 روپیہ تھا نا ادھر، اس وقت 500 کافی شے ہوتا تھا، سن 2000 1999 98 کی بات ہے، کوئی 500 اس وقت کا 5000 ہوتا ہوگا۔ ہاں اچھا، اس نکاح پڑھ دیا، اس کے بعد ابھی بھی فتویٰ باقی ہے کہ سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، پڑھ بھی دیا اور فتویٰ بھی ہے۔ وہاں بھی انہوں نے شاید ہمارے علاقے میں فتویٰ دیا تھا کہ جو ان کی قبر پہ جاتے ہیں نا، پیروں کی قبروں پہ جاتے ہیں تو ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اس طرح تو وہ وہاں بھی مولوی جس نے یہ فتویٰ دیا ہوا تھا، یا پتہ نہیں کوئی اور مسئلہ تھا ان کا کہ نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس نے اپنے باپ کو بلایا، سنا ایسے جاتا ہے کہ بھئی تم بھی تو گئے تھے، لہذا تیرا اور اماں کا نکاح دوبارہ پڑھتے ہیں، اس نے اپنے ماں باپ کا نکاح پڑھ دیا، مشہور ہو گئی۔ پھر یہ تو خود حرام زادہ ہے نا کہ جس کا ماں باپ کا نکاح ہی نہیں ہوتا، اتنا آسان ہے۔ اچھا، ایک میت کے اوپر کیا متعدد نماز جنازہ پڑھے جا سکتے ہیں؟ کہا جی پڑھے جا سکتے ہیں، دعا ہے، بس مکروہ ہے بار بار نماز جنازہ پڑھنا۔ ہاں اگر میت اہل علم میں سے ہو، اہل تقوی، اہل علم ہے، عالم دین ہے، متقی ہے، تو اس پر متعدد جنازے پڑھے جائیں تو یہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ یجوز تکرار الصلاۃ علی المیت الواحد ولکن قال بعض الفقہاء، میں نہیں کہہ رہا، دوسرے کہتے ہیں، میرے نزدیک یہ قرأت ہی ثابت نہیں ہے، بے قرأت الا اذا کان المیت من اہل العلم والتقوی وشرف الدین، تو وہ بعض فقہاء بھی کہتے ہیں پھر مکروہ نہیں ہے، میں تو ویسے ہی نہیں کہتا ہوں، ایسے کر دیتے بار بار پڑھنے کا نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، میت اگر بغیر نماز جنازہ کے، صحیح نماز جنازہ کے دفن ہو گیا ہے تو نبش قبر جائز نہیں ہے۔ اب قبر کے اوپر پڑھنا کیا مشروع ہے؟ اس مشروعیت میں اشکال ہے، یعنی ثابت نہیں ہے مشروعیت، لیکن جہاں مشروعیت معتبر دلیل کے ساتھ ثابت نہ ہو تو وہاں رجائے مطلوبیت کی نیت سے کوئی انجام دے دے تو ٹھیک ہے۔ یجوز و تکرار الصلاۃ عفوا اذا دفن المیت بلا صلاۃ صحیحہ لم یجوز نبش قبر للصلاۃ علیہ وفی مشروعیت الصلاۃ علیہ۔
وہو فی القبر، وہ قبر میں ہے اور اوپر ہم قبر بند ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، مشروع ہے، قربتاً اللہ کی نیت کر کے ہم اس کو واجب کہہ دیں اس طرح پڑھنا کا مشروع یعنی واجب یا مستحب کہنے میں اشکال ہے۔ بلاوت لزومن الاتیان بہا رجان، یا لازم یہ ہے کہ انجام دو، ترک بھی نہ کرو، انجام بھی دو اور دو بھی رجائے مطلوبیات کی وجہ سے، تاکہ بدعت بھی نہ بنے اور واجب ہے تو ادا بھی ہو جائے۔ مستحب ہے یہ کہ مرد اگر میت ہے تو اس کے درمیان میں کھڑا ہو جائے، وسط میں جہاں سے ٹانگیں شروع ہو رہی ہیں، اور اگر خاتون ہے تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھنے والا تو ایسے ہی کھڑا جاتا۔ جو استحاب ہیں یا کہ فالامام والمنفرد، امام یا جماعت کے ساتھ نہیں ہے، منفرد نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ مرد کے وسط میں کھڑے اور خاتون کے سینے کے مقابلے میں کھڑے۔ متعدد جنازے جمع ہو گئے اور سب کا اکٹھا ہی پڑھنا ہے تو ایسے ایک دوسرے کے سامنے رکھتے جائیں، مستطیل سی لائن، بس یہ والی صورت کر کے نماز جنازہ پڑھ دو۔ اور اگر چاہتے ہو وہ سیڑھی والا طریقہ، ادھر ایک رکھا، دوسرا ادھر رکھا، تیسرا ادھر رکھا، چوتھا ادھر رکھا، ایسے بن جائے گی۔ اب اس پر نماز جنازہ پڑھنا ہے تو کہاں کھڑا ہو؟ ادھر کھڑا ہو نا، تاکہ یہ درمیان بنے سب جنازوں کا، کچھ ادھر چلے جائیں گے، کچھ 10 جو ہیں تو 5ویں کے مقابلے میں کھڑا ہوگا نا، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، تھوڑا 5واں بعید ہو گیا ہے کیونکہ ادھر پہلا اس کے سامنے ادھر بنتا ہے نا، تو پہ نماز ادھر کھڑے درمیان میں، بس یہ ٹھیک، یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 کو اکٹھا رکھا جائے، یہ پہلے کے سامنے کھڑے۔ تکبیروں میں دعا جو میت کے لیے دعا ہوگی اس میں جمع کی ضمیر استعمال کرے، جو اگر 2 ہیں تو تثنیہ کی ضمیر استعمال کرے۔ اذا اجتمع جنائز متعددہ جاز تشریکها بصلاۃ واحدہ فتوضع الجمیع امام المصلی مع المحاذات بینہما، وہ ایک دوسرے کے سامنے رکھا جائے، وہ لمبی لائن بن رہی ہے مستطیل سے، اور مرد اور عورت دونوں آئیں، اگر 2 مثلا جنازے ہیں، ایک مرد کا ایک عورت کا، تو پھر مرد ایسے رکھیں کہ مرد کے وسط میں کھڑا ہو تو اس کا سینہ سامنے پڑے، خاتون والا تھوڑا اس طرف رکھیں گے، ادھر کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس کے وسط کے مقابلے اس کا سینہ بن جائے، تو وہ استحباب حاصل ہو جائے جو ابھی ہم نے پڑھا۔ تو خاتون مرد دونوں ہیں، تیجوج الراجل اقرب الی المصلی ویجوج الصدر محاذجا لوسط الراجل وجوز جعل الجنائز صفا واحدا، یہ وہ والی سیڑھی والی صف بنا رہے ہیں، اس طرح والی صف بناؤ۔ فیجعل راس کل واحد عند الیۃ الاخر، ہر ایک کا سر دوسرے کی الیا جو ہے، الیا اردو میں کیا کہتے ہیں، استن فی السماء، نہ وہ تھا اس تو عربی میں کہتے تھے سرین جہاں ٹیکا لگایا جاتا ہے، ٹیکے والے اس کا سر اور اس کی سرین جو ہے وہ برابر رکھی جائے، شبہ درج سیڑھی کی طرح ہو جائے گا۔ وَيَقِفَ الْمُصَلِّ وَسَطَ الصَّفِّ، مصلی جو ہے وہ صف کے درمیان میں، 5ویں جنازے کے پر کھڑے گا نا، مثلا 4 ادھر ہو جائیں گے، 4 ادھر، اور 9 جو ہیں تو 5واں جو ہے درمیان والا بنے گا اس طرح۔ وَيُرَائِ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ تَثْنِيَةِ ضمیر وَجَمْعِهِ، میت کے لیے دعا میں تثنیہ 2 ہیں تو تثنیہ والی ضمیر کا خیال رکھے گا، جب متعدد ہیں تو جمع والی۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، اور یہاں پر کیا وہ شرائط ہیں کہ امام جو ہے وہ جامع شرائط جو پیش نماز کی نماز میں شرائط ہیں وہی ساری ہیں، خاص ساری نہیں ہیں، کچھ ہیں، بالغ ہو، عاقل ہو، حلال زادہ ہو، یہ تو ہیں، عادل ہونا شرط نہیں، یہاں نماز میں عادل ہونا ہے، جنازہ میں نہیں ہے، یہ تو ہیں پیش نماز کی شرائط۔ اور ایک ہوتی ہیں جماعت کی شرائط بھی ہوتی ہیں کہ ماموم امام سے نیچے نہ ہو، امام اونچا ہو، اگر ماموم نیچے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، ماموم اونچا ہو سکتا ہے امام کا، یہ والی شرائط، یا درمیان میں وہ کوئی بچہ جو غیر ممیز ہے تو وہ حائل بن جاتا ہے یہاں کا، یہ بھی نہیں ہے۔ ایک شرط ہے کہ اتنا فاصلہ نہ دو کہ عرف جس کو فاصل طویل کہے، نماز والا فاصلہ جو 1 میٹر کا ہوتا ہے اتنا آ جائے گا تو عرف ناراض نہیں ہوگا، زیادہ آ جائے نا 4 میٹر کا، 3 میٹر کا، تو عرف کہے گا یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے، تو عرفی فاصلہ نہ ہو۔ نماز والا فاصلہ اگر آ گیا 1 میٹر کا جو جماعت میں ہوتا ہے
آدھی نماز میں تو وہ ضرر نہیں دے گا. فاصل طویل عرف کی نگاہ میں جو آتا ہے وہ نہ ہو. تو بس بلوغ، عقل اور ایمان اور طہارت المول یہ شرائط پہ نماز میں آئیں، اور جماعت میں وہی ہے کہ فاصل طویل نہ ہو. یستحب فی صلاۃ المید الجمع و یعتبر علاوۃ اللزوم الاحتیاط لازم یہاں پر معتبر ہے کہ یکون الامام جامعا لجمیع شرائط الامامہ، تمام شرائطوں عدالت کے علاوہ. بلوغ، عقل، ایمان یعنی مومن ہو، اثنا عشری، طہارت المولد الزادہ وغیرہ کوئی اور ہے شرط آپ کے پاس تو وہ بھی ہیں، بس طہارت نام لا یعتبر ان یکون عادلا وان کان ذلک آوت احتیاط مستحب یہ ہے کہ عادل بھی ہو. اما شرائط الجماع فیعتبر ما له داخل منها فی تحقق الاہتمام والجماعت عرفا، کا اور شرائط جماعت کی نہیں ہے، امام کی اور شرائط ذکر کریں گے، جماعت کی اور ذکر کریں گے. اتصال، فاصل نہ ہو، حائل نہ ہو، یہ بات. آج ایک بس شرط کا خیال رکھیں، باقی نہیں ہے. کیا ہے کہ اہتمام اور جماعت عرفاً اہتمام کے حاصل ہونے میں جو معتبر ہے عرف کی نگاہ میں عدم الفاصل، وہ شرط ہے. کل مثلا ہم یہ عرفی شرط لے گئے انتفاع البعد الکثیر، بعد کثیر نہ ہو، یہ ضروری ہے. دون غیر اس کے علاوہ شرائط نہیں ہے. ایک بندہ ہے جو دیر سے آیا ہے، امام چوتھی تکبیر کے بعد دعا پڑھ رہا ہے میت والی، تو یہ آیا ہے تو یہ ابھی داخل ہو جائے اور اپنے تشہد پڑھنا شروع کر دے. وہ تو دعا پڑھ رہا ہے چوتھی تکبیر کے بعد تشہد، پھر وہ پانچویں کہے گا تو اس کی دوسری تکبیر ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ کہنی، دوسری کے بعد انہوں نے تو بس کر دینی ہے، تو یہ بھی بغیر دعاؤں کے تکبیریں کہے اور ختم کر دی. اتصال تو اب فاصل طویل بن رہا ہے نا، تو جلدی جلدی تکبیریں کہہ کر ختم کر دی. اذا حاضر شخص فی اثناء صلاۃ الامام کبر مع الامام، امام کے ساتھ تکبیر کہے ہوئے جعلہ اول صلاۃ، اس کو پہلی تکبیر کو یہ پہلی ابتداء صلاۃ قرار دیں. وتشہد شہادتین بعد وہکذا یکبر مع الامام ویاتی بما ہوا وظیفۃ نفسہ، امام تکبیریں کہتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، یہ بھی ساتھ کہے گا اور اپنا وظیفہ انجام دیتا جائے گا. امام اگر دوسری تکبیر میں تھا تو اس کی پہلی ہو گئی تو یہ ایک تکبیر پیچھے ہے، تو ایک تکبیر پیچھے ہے تو ایک دعا بھی پیچھے ہے، وہی اپنا وظیفہ انجام دیتا جائے. اور جب آخر پہ پہنچے وَإِذَا فَارَغَ الْإِمَامُ، جب امام فارغ ہو جائے تو باقی تکبیریں انجام دے بلا دعا، دعا کے بغیر. وَإِنْ كَانَ دعا آوت اولا، اگرچہ دعا جو ہے وہ اولا احتیاط مستحب اور بہتر ہے. بچہ ممیز ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی شرعی ہے، جب شرعی ہے اور وہ پڑھ ڈالے تو واجب ادا ہو گیا ہے، ولی کے اذن سے پڑھ دی. جب ولی تھا ہی نہیں تو اس نے واجب کفائی تھی تو اس نے پڑھ دی. جب خود وہی بچہ جو ہے وہی اولا بالمیراث ہے تو اس نے پڑھ دی تو کسی سے اذن لینے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس نے پڑھ دی تو نماز جنازہ ہو گئی کافی. باقی پڑھتے ہیں تو وہ بعض الفقہاء کے نزدیک مکروہ ہوگا، ورنہ ضرورت نہیں ہے، پڑھتے ہیں تو پڑھیں. یہاں پہ ولی نابالغ بھی ہو سکتا ہے. ولی نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نابالغ ولی تو نہیں ہوتا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا. ہم کہہ رہے ہیں اس کو کسی سے اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وارث جو وہی ہے. اس سے بھی لینے کی ضرورت نہیں، کس سے؟ اس بچے سے بھی. وہی خود پڑھ رہا ہے نا، اور پڑھے تو اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو قاصد. اذا صلی الصبی الممیز علی المیت اجزاء صلاۃہ عن صلاۃ البالغین، بالغ کی نماز سے یا مجھے ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ عَلَاوَةِ اسْتِحْبَابًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْبَالِغُ، احتیاط مستحب یہ ہے کہ بالغ بھی نماز پڑھ لیں، ورنہ کافی ہے. یہ احتیاط مستحب ان علماء کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ تمرینی ہوتی ہیں، سید کی نزدیک شرعی ہے. اگر خاتون ولی ہے، ولیہ ہے، تو پھر کیا یہ خود جو پڑھ لے باپ کا جنازہ، اور کوئی ولی ہے ہی نہیں، یہی ہے، یہ پڑھ لے تو کافی ہوگا؟ کافی ہے، خاتون بھی پڑھ سکتی ہے، ضروری تو نہیں ہے مرد ہی پڑھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کے اذن سے، اس سے تو اذن لینا پڑے گا کیونکہ یہ قاصر تو نہیں ہے نا، خاتون ہے. جب مرد اور خاتون دونوں ہوتے تھے تو مرد مقدم تھا، اب مرد ہے ہی نہیں، یہی خاتون وارث ہے، تو اس سے اذن لیا جائے گا. اذن بھی دے سکتی ہے اور خود جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے.
اذا کان الولی للمیت امراجاز علی مباشرۃ الصلاۃ، خود بھی پڑھ سکتی ہے، والاذن لغیر اب الصلاۃ علیہ ذکرا کان الغیر او انثی، جو غیر ہے جس کو یہ اذن دے رہی ہے وہ مذکر ہے مؤنث ہے، اذن بھی دے سکتی ہے اور خود بھی پڑھ سکتی ہے۔ امام ماموم سے کسی چیز کا متحمل نہیں ہے، ساری چیزیں ماموم نے پڑھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ نماز جنازہ میں امام نے کوئی چیز نہیں اٹھانی، عام نماز میں قرات امام متحمل ہوتا ہے اور وہ خاموش رہتا ہے۔ لا یتحمل الامام فی صلاۃ المیشین عن الماموم، یجوز ان تعم المرأة جماعۃ النساء، خواتین جنازہ پڑھ رہی ہیں تو خاتون ان کی امامت بھی کر سکتی ہے، بس جیسے اس نماز میں صف کے درمیان کرنا پڑتا ہے اور آگے نہیں ہوتی، تو اس میں بھی صف کے درمیان۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ اذا لم یکن احد اولا منها، خاتون سے اولا کوئی نہیں ہے تو وہ جماعت بھی کرا سکتے ہیں۔ والا آوت لزوما حینئذ ان تقوم فی وسطہن ولا تتقدم علیہن، دوسری خواتین کے درمیان میں کھڑی ہو، آگے بڑھ کے نہ۔ اور لفظ کیا ہاں اور لفظ کیا مراد ہے؟ اذا لم یکن اولا منها، اولا یعنی اولا بالمیراث، اور وہ جو ولی بنتا ہے۔ میت، نماز میت کے آداب، ان یکون المصلی علی طہارت، طہارت باوضو ہو، ویجوز تیمم حتی ما وجدان الماء، تیمم بھی جائز ہوتا ہے، پانی اگرچہ موجود ہے تب بھی تیمم جائز ہے، لیکن کب؟ لیکن فی خصوص ما اذا خاف فوت الصلاۃ، اس صورت میں تیمم جائز ہے جب اس کو خوف ہو کہ نماز فوت ہو جائے گی۔ ان توضع او اغتسل، اگر اس نے وضو کیا یا غسل کیا تو نماز فوت ہو جائے گی، اس صورت میں تیمم کرنا ہے علاوت لزوم۔ تکبیر کے بعد رفع الیدین عند تکبیر، یرفع الامام صوتہ بالتکبیر والا دے، امام اونچی آواز سے نماز جنازہ پڑھائے۔ وہ مقام اختیار کریں جہاں بہت زیادہ لوگ جمع ہو سکتے ہوں، امام جو ہے ماموم امام کے پیچھے کھڑا ہو، لا الی جانب وان کان واحدا، اگرچہ ایک بھی ہے تب بھی جانب میں کھڑا نہ ہو، پیچھے کھڑا ہو، یہ آداب ہیں، ورنہ اگر جانب میں کھڑ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الاجتہاد فی الدعاء للمیت والمؤمنین، میت اور مومنین کے لیے دل سے دعا کریں، اجتہاد نہیں، دل سے دعا کریں۔ یقول قبل صلاۃ الصلاۃ ثلاث مرات، نماز سے پہلے 3 دفعہ الصلاۃ الصلاۃ اور الصلاۃ، جیسے عید نماز میں کہا جاتا ہے۔